بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ جماعت دہم کا ہے، جس میں ہے اعراب یعنی درست تلفظ کا یہ کوشچن ہوتا ہے، اور یہ سوال جو ہیں یہ معروضی حصہ کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ وہاں پہ یہ صورت میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا درست تلفظ یہ ہے۔ نیچے جو ہے وہ 4 آپشن ہوں گے، ان 4 آپشن میں جو ہے وہ ایک جو آپشن ہوگا وہ درست ہوگا۔ جیسے کہ اب آپ سامنے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ اردو قواعد و انشاء کا پیج نمبر 37 ہے، صفحہ نمبر 37 پہ یہ سوال شروع ہوتے ہیں اور صفحہ نمبر 39 تک یہ جاتے ہیں۔ اب جو ہے بعض اوقات ہم لوگ اپنے روزمرہ زندگی کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم غلط بولتے ہیں، لیکن ان کا اصل میں تلفظ اور ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب یہ سامنے موجود ہے، ہم جب کہ بولتے ہیں عقل، جبکہ عقل لفظ نہیں ہے، اصل لفظ جو ہے اس کا تلفظ ہے وہ ہے عقل۔ یہ لفظ 3 حروف پر مشتمل ہے، جیسے عین، قاف اور لام۔ اب دیکھیں پہلے جو ہے لفظ ہے عین، اس پہ زبر ہے، دوسرا حرف قاف وہ ساکن ہے، اس لیے اس پہ سکونہ یا جزم کی علامت ہے، اور تیسرا لفظ جو ہے حرف جو ہے وہ ہے لام، وہ بھی ساکن ہے، اس لیے اس پہ بھی جو ہے جزم یا سکونت کی علامت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اب اس کے آگے کچھ الفاظ ہیں وہ اسی تلفظ کے ہیں، اسی طرح اعراب کیے جائیں گے، یعنی اس کے پہلے حرف جیسے اب الف ہے تو اس پہ کیا ہوگا، پہلے حرف کی طرح زبر ہوگی، دوسرا حرف جو ہے یہ سواد ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ ساکن ہے، اس پہ اس لیے جزم کی علامت ہوگی، تیسرا جو لفظ حرف ہے لام ہے تو وہ بھی ساکن ہوگا، اس لیے اس پہ بھی جزم ہوگی، یعنی الف پہ زبر ہوگی، سواد پہ جزم ہوگا اور لام پہ جزم ہوگی۔ یہ اصل لفظ ہوگا، اصل لفظ نہیں ہے، ہم لوگ عام روٹین میں اصل لفظ پڑھتے ہیں۔ اب دوسرا لفظ ہے امن، امن نہیں ہے، امن لفظ ہے، الف پہ زبر، دوسرا حرف میم وہ ساکن ہے، اس پہ بھی جزم کی علامت ہوگی، تیسرا حرف جو ہے نون ہے اس پہ بھی جزم کی علامت ہوگی۔ یہ امن لفظ نہیں ہوگا بلکہ امن لفظ ہوگا۔ اسی طرح یہ ترک ہے، ترک نہیں ہے، تے پہ زبر ہے، دوسرا حرف رے ہے اس پہ جزم ہوگی، اور تیسرا حرف کاف وہ بھی ساکن ہے، اس لیے اس پہ بھی جزم ہوگی۔ اب یہ لفظ حمد نہیں ہے، حمد ہے، ہم عام روٹین کے اندر زندگی کے اندر حمد لفظ بولتے ہیں، جبکہ حمد لفظ یہ غلط ہے، تو حمد لفظ جو اس کا درست لفظ وہ حمد ہے، یعنی ہے پہ زبر ہوگی، دوسرا حرف میم اور تیسرا حرف دال دونوں ساکن ہے، اس لیے دونوں پہ جزم کی علامت ہوگی۔ اسی طرح یہ فرق ہے اور فرض ہے، فے پہ زبر ہے، رے پہ زبر ہے اور کاف پہ جزم ہے، اور فے پہ زبر، رے پہ یہ ساکن سکونت کی علامت یعنی جزم، کاف پہ جزم، یہ فرق۔ اسی طرح فرض، فے پہ زبر، رے پہ جزم اور زواد پہ جزم ہوگی۔ اب اسی طرح دوسرا لفظ ہے وہ ہے عمل، عمل نہیں ہے، عمل لفظ ہے، 3 حروف کا مجموعہ ہے، یہ بھی پہلا حرف عین اس پہ زبر، دوسرا حرف میم اس پہ بھی زبر، تیسرا حرف لام وہ ساکن ہوگا، اس لیے اس پہ سکونہ یا جزم کی علامت ہوگی۔ اب اس کے آگے کچھ الفاظ ہیں وہ اسی تلفظ کے ہیں، اسی طرح اعراب ہوگا، یعنی اس کے پہلے حرف پہ زبر ہوگی، دوسرے حرف پہ بھی زبر ہوگی اور تیسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہوگا، اس لیے اس پہ سکونت یا جزم کی علامت ہوگی۔ جیسے اب مرض ہے، مرض نہیں ہے لفظ، مرض ہے، یعنی میم پہ زبر ہوگا، رے پہ زبر ہوگا، زواد پہ یہ جزم ہوگی یعنی سکونت کی علامت ہوگی۔ اسی طرح ادب ہے، الف پہ زبر ہے، دال پہ زبر ہے اور تیسرا حرف بے اس پہ جزم ہوگی۔ اسی طرح یہ تیسرا ہے ازل، الف پہ زبر ہوگی، زے لفظ ہے اس پہ زبر ہوگی، تیسرا حرف لام اس پہ جزم ہوگی۔ اب فلک ہے، فے پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے اور تیسرا حرف کاف اس پہ جزم کی علامت ہوگی۔ اس کے بعد یہ نمک ہے، نون پہ زبر ہے، میم پہ زبر ہے اور کاف پہ جزم کی علامت جو ہے یہ دی جائے گی۔ اس طرح یہ اعراب جو ہے یہ مکمل۔ اب جیسا کہ یہ تیسرا حرف ہے جسم ہے، ہم لوگ عام روٹین کے اندر روزمرہ زندگی کے اندر لفظ جسم نہیں بولتے، جسم بولتے ہیں، جسم لفظ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، اس کی جگہ درست لفظ جو ہے وہ لفظ ہے جسم، یعنی پہلا حرف جیم ہے اس پہ زیر ہے، دوسرا حرف سین اور تیسرا حرف میم، یہ دونوں ساکن ہیں،
اس لیے دونوں پہ جزم کی علامت ہوگی، یعنی سکونت کی علامت ہوگی. یعنی پہلے حرف پہ زیر، دوسرے حرف پہ جزم، تیسرے حرف پہ جزم ہوگی. اس طرح یہ درست لفظ بنے گا. لفظ ہے جسم نہیں ہے. اب اس کے آگے کچھ الفاظ ہیں جو اسی تلفظ کے ہیں، اسی طرح اعراب ہوں گے. جیسے ہرس ہے، ہے پہ زیر ہے، رے اور سواد دونوں ساکن ہیں، اس لیے دونوں پہ جزم کی علامت ہوگی. ذکر ہے، ذکر نہیں ہے لفظ، ذکر ہے جس کو ہم عام روزمرہ زندگی کے اندر ذکر لفظ بولتے ہیں. ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر ہے. زے پہ زال پہ زیر، کاف پہ جزم اور رے پہ جزم ہوگی. اب اس کے بعد علم ہے، علم نہیں ہے، علم لفظ ہے. عین پہ زیر ہوگی، لام پہ جزم ہوگی اور میم پہ جزم ہوگی. عشق، الف پہ عین پہ پہلا حرف عین ہے، اس پہ زیر، دوسرا حرف شین، اس پہ جزم، تیسرا حرف کاف، اس پہ بھی جزم. لفظ عشق ہے. عطر، عین پہ زیر ہے، توئے اور رے دوئے ساکن ہے. دونوں لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ دونوں ساکن ہیں، اس لیے توئے اور رے دونوں پہ جو ہے وہ جزم یا سکونت کی علامت جو ہے وہ لگائی جائے گی. اب اس سے آگے لفظ ہے شکر ہے. ہم زندگی کے اندر عام روٹین کے اندر روزمرہ بول چال میں شکر لفظ بولتے ہیں، جو کہ اس کا تلفظ غلط ہے. اب جبکہ اس کا درست لفظ جو ہے وہ ہے شکر. پہلا حرف شین، یہ بھی 3 حروف کا مجموعہ ہے، شین، کاف اور رے. پہلا حرف شین، اس پہ پیش، دوسرا حرف کاف، یہ ساکن ہے، اس لیے اس پہ جزم کی علامت ہوگی. تیسرا حرف رے، اس پہ بھی جزم کی علامت ہوگی. اس طرح یہ لفظ مکمل ہوگا، یعنی شکر اس کا تلفظ ہے. اب آگے یہ حسن ہے پہ پیش ہے، یعنی اسی طرح تلفظ ہوگا جس طرح کہ یہ شروع کے لفظ کا ہے، یعنی پہلے حرف پہ پیش، دوسرے حرف پہ جزم اور تیسرے حرف پہ بھی جزم ہوگی. یعنی ہے پہ پیش ہوگی، سین پہ جزم ہوگی اور نون پہ جزم ہوگی. لفظ بن جائے گا حسن. حکم لفظ نہیں ہے، حکم ہے، یعنی ہے پہ پیش، کاف پہ جزم اور میم پہ بھی جزم. ظلم لفظ نہیں ہے، ظلم ہے. زوئے پہ پیش، لام پہ جزم ہے اور میم پہ جزم ہے. اسی طرح یہ کفر لفظ نہیں ہے بلکہ کفر ہے، یعنی کاف پہ پیش، فے دوسرا حرف ہے، اس پہ جزم یعنی سکونت کی علامت ہے. تیسرا حرف رے ہے، اس پہ بھی سکونت یعنی جزم کی علامت ہوگی. اب اس کے بعد 5واں حرف ہے وہ ہے اخلاق. اخلاق جو ہے یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، الف، خ، لام، الف اور کاف. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس طرح انگلش کے کچھ واول حروف ہیں، اردو کے بھی واول حروف ہیں جس میں الف، واو اور حمزہ، یہ 3 الفاظ ہیں. اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو پھر اس پہ اعراب ہوگا. اگر وہی حرف جو ہے کسی لفظ کے درمیان میں یا آخر پہ آ جائے تو وہ پھر اعراب نہیں ہوگا. اس پہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کو خالی چھوڑ دیں گے. جیسے اب اخلاق ہے تو اس میں یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے. پہلا حرف الف، دوسرا حرف خ، تیسرا حرف لام، چوتھا حرف الف، پھر آخری حرف کاف. اب جب دیکھیں کہ پہلا حرف الف ہے تو اس پہ اعراب ہے، لیکن جب لام کے بعد الف ہے تو وہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے یعنی اب الف پہ زبر ہوگی، دوسرا حرف خ وہ ساکن ہے، اس پہ جزم کی علامت ہوگی. تیسرا حرف لام ہے، اس پہ زبر ہے. چوتھا حرف الف ہے وہ خالی چھوڑ دیں گے اور آخری حرف کاف اس پہ جزم ہوگی. یہ لفظ اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے. اگر اس کا درست لفظ جو ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق جو ہے اس کے وہ معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں لفظ کے. اب جو ہے اس کے بعد ہے اس کے کچھ الفاظ آگے ہیں، وہ بھی اسی طرح اسی اعراب کے ہیں، اسی تلفظ کے ہیں. جیسے اخبار، پہلا حرف الف ہے، اس پہ زبر ہے. دوسرا حرف خ وہ ساکن ہوگا اس لیے جزم کی علامت ہوگی. تیسرا حرف بے، اس پہ زبر ہوگی. چوتھا حرف الف ہے وہ خالی چھوڑ دیں گے اور آخری حرف رے اس پہ جزم ہوگی. یہ بنے گا اخبار. اس کے بعد اسلاف ہے، اسلاف نہیں ہے. الف پہ زبر ہے، سین پہ جزم، دوسرا حرف سین اس پہ جزم ہوگی. تیسرا حرف لام ہے، اس پہ پھر زبر ہوگی. چوتھا حرف الف خالی چھوڑ دیں گے اور آخری حرف وہ ساکن ہوگا، اس پہ جزم کی علامت جو ہے یہ دی جائے گی. اس کے بعد اقسام نہیں ہے، اقسام لفظ ہے. پہلے یعنی الف پہ کیا ہوگا، زبر ہے، زیر نہیں ہے، زبر ہوگا. دوسرا حرف کاف وہ اس پہ ساکن ہے، اس پہ جزم کی علامت ہوگی. تیسرا حرف سین ہے، اس پہ زبر ہوگی. چوتھا حرف الف ہے، خالی چھوڑ دیں گے اور آخری حرف میم اس پہ جزم کی علامت لگائی جائے گی. اس کے بعد اضلاع ہے، اضلاع لفظ نہیں ہے. جیسے کہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر لفظ اضلاع بولتے ہیں تو اس میں جو ہے پہلا حرف کیا ہوگا، الف ہے تو اس پہ زبر ہے. دوسرا حرف زواد ہے وہ ساکن ہے
اس پہ جزم ہوگی، تیسرا حرف لام ہے اس پہ زبر ہے، چوتھا حرف الف ہے وہ خالی چھوڑ دیں گے، اور آخری حرف عین اس پہ جزم کی علامت جو ہے وہ ہوگی۔ اس طرح یہ سوال جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایک سوال ایک ایم سی کیوز میں یعنی معروضی حصہ کے اندر یہ سوال جو ہے وہ آتا ہے۔